أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کی بڑی بے خاص عنایات کے رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ان مبارک گھڑیوں میں حضور کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور صحیح سرکار کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی بات حاضری عطا فرمائے. عقیدت کے ساتھ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. آئیے مل کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جاں جانے ایمان اے جانے جاں جانے ایمان اے جانے جاں جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہے جانے جاں جانے ایمان ہے جانے جاں جانے ایمان ہے جانے جاں جانے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو کل نبیاں دا سردار بھی تو کل نبیاں دا سردار بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مک دی گل مکا دیواں میں مک دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جاں جانے ایمان ہے جانے جاں جانے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بولو میں گدا تو بادشاہ 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 آقا میں گدا تو بادشاہ
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور ہم سب کا ایمان کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، سیدہ پاک کی شان کہ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، احمد رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خالق کا بندہ، لیکن خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، محبت سے کہنا سبحان اللہ۔
پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بڑا پیارا کلام. آپ نے تمام کلام آپ کے بڑے پیارے ہیں, لیکن یہ کلام میرے دل کے بڑا قریب ہے, پیش کرتا ہوں. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں, 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 کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں. کہ یہ شہر مدینہ ہے کہ ایک کشش آباد, یہ شہر مدینہ ہے کہ ایک کشش آباد, محسوس یہ ہوتا ہے گھر آئے ہوئے ہیں, محسوس یہ ہوتا ہے گھر آئے ہوئے ہیں. یا شاہ مدینہ یا شاہ دو عالم یا شاہ میں ایک نظر ان کی طرف بھی, یا شاہ میں ایک نظر سب کی طرف بھی, دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں, دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں. حاصل کلام شیر. سرکار مدینہ کی عطا اور یہ آسی, سرکار مدینہ کی عطا اور یہ آسی, کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں, کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں. تو کل اپنی عنایت سے نہ رکھے ہمیں محروم, کل اپنی عنایت سے نہ رکھے ہمیں محروم. کچھ بھی ہے مگر آپ کے کہلائے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہے مگر آپ کے کہلائے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں. مکتے سے قبل کہ جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی, جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی, کن کو بہلا نہ سکیں گی, کہ جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں, ہم آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں, کیا
میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں. کیا خوب مقطع لکھا کہ بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی. بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی. سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں. آخری کلام پیش کرتا ہوں منقبت. الحمدللہ میں خود بھی قادری ہوں اور قادریوں کے آستانے پہ آیا ہوں. اللہ پاک ہمیں اسی نسبت پہ سلامت رکھے. تو میں ایک بڑا پیارا کلام ہے چند دن پہلے پیش کیا تھا مولا علی سے محبت کا, جو الحمدللہ نقشبندی چشتی سرورڈی سب محبت کرتے ہیں, لیکن ہم بھی محبت کرتے ہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے پیش کرتا ہوں. میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا, ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. نبی نے کہہ کے بتایا ہے یا علی مولا. نبی نے کہہ کے بتایا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. اور حاصل کلام شعر کہ کسی گروہ یا جماعت کی ملکیت تو نہیں. کسی گروہ یا جماعت کی ملکیت تو نہیں. کسی گروہ یا جماعت کی ملکیت تو نہیں. تمام جگ نے پکارا ہے یا علی مولا. تمام جگ نے پکارا ہے یا علی مولا. ہمارے جد نے پکارا ہے یا علی مولا. ہمارے جد نے پکارا ہے یا علی مولا. میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا. اور پیا ہے حب صحابہ کا جام جس نے بھی. پیا ہے حب صحابہ کا جام جس نے بھی. پیا ہے حب صحابہ کا جام جس نے بھی. اسی نے دل سے پکارا ہے یا علی مولا. اسی نے دل سے پکارا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. جسے علی نہ ملے اس کو رب نہیں ملتا. جسے علی نہ ملے اس کو رب نہیں ملتا. جسے علی نہ ملے اس کو رب نہیں ملتا. ہمیں سمجھ یہی آیا ہے یا علی مولا. ہمیں سمجھ یہی آیا ہے یا علی مولا. ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا. مقطع پیش کرتا ہوں. ہے میرا فخر کہ میں قادری ہوں اے راشد. ہے میرا فخر کہ میں قادری ہوں اے راشد.
ہے میرا فخر کہ میں قادری ہوں اے راشد، میری تو جاں کا وظیفہ ہے یا علی مولا، میری تو جاں کا وظیفہ ہے یا علی مولا۔ جلدی جلدی میں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ پلایا حب علی کا وہ جام مرشد نے، پلایا حب علی کا وہ جام مرشد نے، دل و نظر میں سمایا ہے یا علی مولا، دل و نظر میں سمایا ہے یا علی مولا، میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا، میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا، ہمیں تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا۔ میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، جو پھرتے تھے ہتھیلی پر لیے جاں 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی صحابہ 300 تیرا، جو پھرتے تھے لیے جاں، جو پھرتے تھے ہتھیلی پر لیے جاں 300 تیرا، نہ دولت کی ہوس تھی نہ کسی جاور حشمت کی، نہ دولت کی ہوس تھی نہ کسی جاور حشمت کی، فقط چشم محمد کے تھے خواہاں 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، وہ جیتے تھے تو بس سرکار کی تعظیم کی خاطر، وہ جیتے تھے فقط سرکار کی تعظیم کی خاطر، بس کے جنبش پہ ہو جاتے تھے قرباں 300 تیرا، بس کے جنبش پہ ہو جاتے تھے قرباں 300 تیرا، کفارے بد چلے تھے گھر سے طاقت کے نشے میں چور، ادھر تھے الفت احمد میں غرقاں 300 تیرا، ادھر تھے الفت احمد میں غرقاں 300 تیرا، مقابل جب ہوئے لشکر تو گھبرا کر کئی بولے، مقابل جب ہوئے لشکر تو گھبرا کر کئی بولے، چلو واپس نہیں تو لے لیں گے جاں 300 تیرا، چلو واپس نہیں تو لے لیں گے جاں 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر مگر ابو جہل کو بے حد، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر مگر ابو جہل کو بے حد، کہا یہ کیا بگاڑیں گے مسلمان 300 تیرا، کہا یہ کیا بگاڑیں گے مسلمان 300 تیرا، اور وہاں عالم کیا تھا کہ سر محبوب تھا سجدے میں اور لب پر صدائیں تھیں، سر محبوب تھا سجدے میں اور لب پر
دعائیں تھیں، الہی کر دے یہ غالب مسلمان 300 تیرا، الہی کر دے یہ غالب مسلمان 300 تیرا، کہ بچے گا کون مولا پھر تیرے اس دین کی خاطر، بچے گا کون مولا پھر تیرے اس دین کی خاطر، جو مٹ جائیں گے بندے اے مہرباں 300 تیرا، جو مٹ جائیں گے بندے اے مہرباں 300 تیرا، مبارک ہو میرے مولا کا وعدہ آن پہنچا ہے، مبارک ہو میرے مولا کا وعدہ آن پہنچا ہے، فرشتے آتے ہیں جو جائیں خندہ 300 تیرا، فرشتے آتے ہیں ہو جائیں خندہ 300 تیرا، فرشتے آتے ہیں ہو جائیں خندہ 300 تیرا۔ طویل کلام ہے، آخری اشعار پیش کرتا ہوں کہ علی حمزہ ابو بکر و عمر عثمان سبھی تو تھے، علی حمزہ ابو بکر و عمر عثمان سبھی تو تھے، شجاعت سے گرم کرتے تھے میدان 300 تیرا، شجاعت سے گرم کرتے تھے میدان 300 تیرا، دبا کر تم وہاں سے بھاگ اٹھا ابلیس کا لشکر، پھر سجدہ ریز میدان میں مسلمان 300 تیرا، پھر سجدہ ریز میدان میں مسلمان 300 تیرا، اور کیا ثابت نبی کے عشق سے بڑھ کر نہیں کچھ شے، اسی طاقت پہ تھے میدان میں نازاں 300 تیرا، اسی طاقت پہ تھے میدان میں نازاں 300 تیرا، اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ پتا دیتا ہے راشد آج بھی وہ بدر کا میدان، پتا دیتا ہے راشد آج بھی وہ بدر کا میدان، کہ رہیں گے زندہ ہو جاوے دو تاباں 300 تیرا، رہیں گے زندہ ہو جاوے دو تاباں 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، میرے آقا کے شیدائی مسلمان 300 تیرا، جو پھرتے تھے ہتھیلی پر لیے جان 300 تیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس نے مجھ اور آپ کو اپنا ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی یہ توفیق دی اور یہ سعادت ہمارے نصیبوں میں آئی کہ ان برکت والی راتوں میں ہم اس ذکر کے اندر مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری عمر اسی کام کے اندر رکھے، جب تک زندہ رہیں اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ. اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور دلوں کو منور کرتے رہیں. اللہ کے ذکر سے دل منور ہوتے ہیں. اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے روح کو تازگی ملتی ہے. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جسموں کو امن ملتا ہے. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے دل کو چین اور راحت ملتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، قبر کی تنگی ختم ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور دنیا میں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا. اور جب روح اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے مالک حقیقی کے پاس جا رہی ہوگی، اس وقت بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا. اور کثرت سے درود پڑھنے والا میدان حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جا کے مل لے گا. تو پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. صلو علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہر دعا میں حمد باری تعالیٰ کے بعد درود پاک کا وظیفہ کیا کریں. اور جس دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک نہیں پڑھا جا رہا تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ دعا رائگاں ہے اور وہ کام ادھورا ہے. ہر کام کے اندر جو ہے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور آپ کا مبارک طریقہ اس پہ گامزن رہیں. بغیر سنت مبارک کو اپنائے چارہ نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی کام کاج ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جس انداز میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی تو اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے یوم الفرقان غزوہ بدر الکبریٰ یعنی جنگ بدر کے نام سے آپ نے علماء حق سے سنا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی. ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور عرب کی گرمی اور جمعۃ المبارک کا وہ دن اور صحابہ کی استقامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ ایسی وفا رقم کر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ عظیم، تمام جنتی اور سب کو میرا سلام ہو. اصحاب ذیشان نے جو وفا رقم کی اللہ تعالی ہمیں اس وفا کا ذرہ عطا کر دے اور ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ کے بعد جان مال اولاد سے بڑھ کے محبت کریں. آپ کی ناموس کی خاطر
ہم اپنی قربانی دیں، اپنی اولاد، اپنے مال کی قربانی دیں اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غداروں اور آپ کے دشمنوں سے بیزار رہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں سے بیزاری ہی مومن کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہم دنیا میں رشتہ داروں سے بغض رکھ لیتے ہیں، ہم ہمسایوں سے بغض رکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغض رکھ لیتے ہیں، لیکن بغض رکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بے وفا لوگ جنہوں نے آپ سے بے وفائی کی، آپ کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالا اور جھوٹے نبی بن گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارا بغض ان لوگوں کے لیے ہے، ہماری نفرتیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے وفائی کی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے نوجوان آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وقت آئے گا تو یہ بتائیں گے یہ نوجوان جن کے پاس جذبہ صدیقی، جذبہ فاروقی، جذبہ عثمانی، جذبہ حیدری ہے، اور ہر دور کے اندر ایسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے جنہوں نے رقم کر دیا ہر چیز کو، اپنی جانیں دے کے سولی پہ چڑھ کے، پھر بھی وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے رہے۔ بندہ گلے میں ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر بھی نگاہیں جمی ہیں جمال مصطفیٰ پہ اور زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر ہے۔ تو میرے دوستو پھر دیکھیے وہ زمانہ، سخت گرمی کا زمانہ اور روزے کی حالت، اور اپنے وطن سے دور اپنے بچوں کو چھوڑ کے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جسے مقام بدر سے ہم جانتے ہیں، تاریخ اسلام کا یہ وہ پہلا معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی، اور اس معرکہ میں فرزندان اسلام کی جو تعداد تھی لشکر کفار سے انتہائی کم، بہت قلیل ساز و سامان کے لحاظ سے، اور اس وقت کی سواریوں کے لحاظ سے، اور اس وقت کی طاقت کے لحاظ سے، اس وقت کی نفری کے لحاظ سے بہت کم تعداد، لیکن یقین اتنا پختہ ہے اور ایمان کی اتنی مضبوطی ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پہ یہ اسلام کے ساتھ وفا کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے اور پکے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یہ کم و بیش 313 کی تعداد جو ہے، یہ بہت ہی قلیل تعداد وہاں سے نکلتی ہے۔ ہجرت سے 19 ماہ بعد ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہفتہ کا دن تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانصاروں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمان لشکر کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، باقی مجاہدین باپیادہ تھے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ جس کے پاس سواری کا اونٹ ہے تو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو جائے اور باقی پیدل سفر کریں۔ یہ ایک مساوات کا عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہماری تقسیم، دنیا کی تقسیم، جب ہم کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو ہماری مساوات کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہم وراثتیں جب تقسیم کرتے ہیں تو ہماری تقسیم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہم جب دنیا کا کام کرتے ہیں تو ہماری سوچ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر کہ جب سواریاں کم ہیں اور 313 صحابہ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے اسے سفر میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنا مل جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 صحابہ کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا۔ اس سے آپ کی حکمت اور آپ کا جو ہے وہ ایک کمال درجے کی کمانڈ جو ہے وہ سامنے آتی ہے
کہ آپ جو ہے گھر چلاتے ہیں، آپ نظام سلطنت کو چلاتے ہیں، آپ کسی ادارے کو چلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اندر ہیں، تو آپ کا جو وہاں پر انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں جہاں دین اسلام نے قرآن کی تعلیم دی اور سنت کی تعلیم دی، اس قرآن نے ہمیں وہ درس دیا، رہنے کا طریقہ بتا دیا، انداز گفتگو ہمیں دے دیا، اور کار دنیا کو کس طریقے سے ہم نے سر انجام دینا ہے، یہ سارے کا سارا ہمیں ملا۔ اور بدر کے مقام پہ جو خاص چیز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدل چلنے والوں کا خیال رکھا، اور تین بندے مقرر کر دیے کہ یہ تین بندے جو ہیں اونٹ پر باری باری بیٹھیں گے، اور جب وہ ایک تھک جائے گا تو اس کو اوپر بٹھا دیا جائے گا، اور پھر اس طرح تقسیم کرنے کے لیے، اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ جو خاص بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ امت کے نبی اور امام، لشکر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے حضور اپنے اونٹ کو صرف اپنی سواری کے لیے مختص فرماتے تو کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ آج کے حکمران جو دین کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، انہیں دیکھنا ہوگا کہ نبیوں کے امام کا پروٹوکول کیا ہے، نبیوں کے امام جو ہیں اس وقت کس حالت کے اندر ہیں۔ آج کروڑوں روپیہ جو ہے عوام کا ایک حکمران کے پروٹوکول پہ لگتا ہے، اور بدر کے مقام پہ نبیوں کے امام فرشتے جو ہیں دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری توجہ مقام بدر پہ ہے، اور حضور کے صحابہ 313 کم و پیش آپ کے ساتھ ہیں، مدینہ میں جو رہنے والے ہیں ان کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، اور پوری سلطنت اسلامیہ کے بانی اور اس وقت لشکر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ہیں، اور اس اونٹ پہ خود بیٹھتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا کہ باقیوں کے اونٹوں میں تین بندے تقسیم کیے تو اپنے لیے اس کام کو اس طرح چھوڑ دیا، اور اپنے حسن عمل سے مساوات کا ہمیں وہ درس دے دیا، اور ایسا درس دیا اگر آج بھی امت اس مساوات کو اپنا لے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہم دنیا میں ہمارا مسلمانوں کا ایک سکہ جم جائے، کیونکہ قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے پاس ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ناکام، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے، اپنی طرف کیوں نہیں جاتے، اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ تجزیہ کریں۔ یہ بدر کا جو مقام ہے یہ ہمیں تزکیہ نفس کی طرف بھی بلاتا ہے، اور ہمیں تجزیہ کی طرف بھی بلاتا ہے کہ ہم نے جو کام سیکھا ہے، جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے، اور پھر آپ کے بعد آنے والے علماء حقہ اولیاء کاملین نے کیا ہے، تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ مساوات کا ایسا درس کہ اپنے لیے بھی 3 آدمی تجویز کیے، ایک خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور تیسرے حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں کو جو ہے آپ نے اپنے ساتھ مختص کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ اونٹ پہ باری باری بیٹھیں گے۔ یہ ہے مساوات۔ اور آپ جب یہ قافلہ چلتا ہے تو پھر روا کے مقام پر حضور نے حضرت سیدنا ابو لبابہ کو مدینہ طیبہ کا والی بنا کر واپس بھیج دیا، اور اس جگہ پر مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ملکوتیوں کا یہ نورانی لشکر، اللہ کے یہ برگزیدہ بندے اس شان سے اپنے مرکز سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جانساران صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور آپ اونٹ پر اکیلے سوار ہوں، اور اونٹ کی جو نکیل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اور اس کے پاؤں کی گرد جو اڑ رہی ہے ہماری آنکھوں کا سرما اور چہروں کا غازہ بن جائے، ہمارے چہروں پہ پڑے، اور ہمارے کپڑے جو ہیں مٹی آلود ہو جائیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ آقا آپ اونٹ پہ تشریف فرما رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہماری یہ مخلصانہ پیشکش قبول فرما لیجیے۔ جناب علی المرتضیٰ نے بھی استدعا کی، اور جناب سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی استدعا کی۔
تو سرور عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ ذیشان کے سامنے وہ کلمات ادا کیے جو آج بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما انتم باقوا منی وما انا اغنى عنكم عن الاجر. اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رفیقوں، تم دونوں نہ مجھ سے طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہ ہو، صرف تمہیں اجر کی ضرورت ہو. اب دیکھیے اجر کی بات جہاں پر کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی جو ہیں یہ معصوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے اور چنے ہوئے ہیں، منتخب شدہ ہیں اللہ کی طرف سے. یہ اجر کا جو لفظ استعمال کیا بنیادی طور پر جو ہے میرے آقا امت کو وہ درس دے رہے ہیں کہ تم نے کبھی اس چیز کو نہیں بھولنا، اور بھلا تمہارے ہاتھوں میں عبادت ہو، تمہارے پاس نیکیاں ہوں، تم نے قدم قدم پر اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ سے کام نہیں جانے دینا. نیکی ہر صورت کرنی ہے، ہر صورت نیکی کرنی ہے، ہر صورت نیکی کرنی ہے. بنیادی اس جگہ پر میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے وما انا اغنى عنكم عن الاجر، مجھے ابھی اجر کی ضرورت ہے، صرف تمہیں ہی اجر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے. یہ بنیادی پیغام جو ہے یہ امت کے لیے ہے. تو اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، تو کبھی بھی کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. کسی غریب و مسکین کی مدد کا وقت آئے، کسی طالب علم کی تعلیم دلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا وقت آئے، کسی ہمسائے رشتہ دار عزیز کے ساتھ وفا کرنے کا وقت آئے، اور اسلام کے ساتھ جو ہے وفا کرنے کا وقت آئے، ناموس رسالت کے لیے وفا کرنے کا وقت آئے، بھلا کیسا بھی وقت آئے، تم جس میں سمجھتے ہو اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا ملے گی، تو پھر ضرور اس اجر کو حاضر کرنا، کیونکہ ہر وقت ہمیں اس اجر کی ضرورت ہے اور اس توجہ کی ضرورت ہے اور اس عطا کی ضرورت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اپنے آقا کا یہ ایمان افروز ارشاد سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کیف سرور کا کیسا عالم ہوگا اگر اس پہ تصور لے جائیں، اس وقت کا ذرا مراقبہ کریں، اور اس وقت جو ہے کیسا عالم ہوگا، ان کے ایمان کو کتنی جلا اور توانائیاں نصیب ہوئی ہوں گی، اور قیامت تک آنے والے قائدین قوم اور سالاران افواج کو مساوات انسانی اور حکومت کے نمائندوں کو مساوات انسانی اور عمل کی عظمتوں کا کتنا جلیل المرتب جو ہے ایک لیسن دیا، ایک سبق دیا، ایک قانون دیا، لیکن ہم اس طرف کوئی دھیان نہیں، ہمارا کوئی اس طرف ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا ہے جس کے اندر ہماری کامیابی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہماری کامیابی بالکل نہیں. کسی بھی شعبہ زندگی کو اٹھا لیجئے، آپ کسی بھی ادارے کے ملازم ہیں، آپ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ جو ہے عام مزدور ہیں، ملک کے بادشاہ ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ عالم کی حیثیت سے آپ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ مشائخ میں سے ہیں، کوئی بھی آپ کا رتبہ ہے، ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فتنہ و فساد برپا کر دے، اللہ اور اللہ کے محبوب سے دور کر دے. تو ابلیس سے بچ کے رہنا ہے، شیطان سے بچنا ہے.
ابلیس نے اس جنگ کے اندر بھی کردار ادا کیا. سنیے کیسے. جب یہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، قریش کو یہ اطلاع مل گئی کہ مدینہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو شام سے لشکر تجارت نکلا ہے اس کو لوٹ لیں گے یا اسے روکیں گے. تو انہوں نے تیاریاں کی کہ ہم نکلیں گے. کیونکہ یہ میں صرف اہل علم کے لیے صرف اشاروں میں گفتگو کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے، صاحبان علم ہے، کیونکہ پورا اس کا پوری کی پوری ہسٹری بتانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک وہ پیغام پہنچا سکوں جنگ بدر کا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے. بنیادی جو چیز جہاں پہ جنگ کے لیے تیاری اور اس کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عام نہیں کیا تھا، صرف ایک قافلے کو روکنا تھا کہ اس کو جو ہے روکا جائے. لیکن انہوں نے، مکہ والوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور اسی اثناء میں قریش نے بنی کنانہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا جو اپنے قبیلہ کا سردار تھا، اور ان کے علاقہ سے قریش کا ایک خوبرو جو نوجوان گزرا تو انہوں نے اسے پکڑ کر مار دیا. دونوں طرف یہ معاملہ ہو گیا، اور اتنا خطرہ تھا ان کے اندر، یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ اب قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم نے جنگ کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا ہم اس پروگرام کو ملتوی کر دیتے ہیں، یعنی جنگ کے لیے نہیں جاتے. کیونکہ ہمارے پیچھے ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے اتنے دور چلے جائیں تو بنو کنانہ ہمارے گھروں کو خالی پا کر حملہ کر دیں، ہمارے اہل و عیال کو قید کر لیں، ہماری عورتوں کو قیدی بنا لیں، مال و اسباب لوٹ کر لے کر چلے جائیں. تو انہوں نے سوچا کہ ایسے حالات میں ان کا باہر جانا پڑے گا، یہ بڑا خطرناک ہے. چنانچہ انہوں نے اس مہم کو ترک کر دیا کہ ہم اس جنگ کے لیے نہیں جاتے. اب سنیے، شیطان کی چالیں اور نفس کے مکر یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، ان سے آپ نے محفوظ رہنا ہے. یہ میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف انداز میں شیطان جو ہے یہ حملہ کرتا ہے. یہ شکلوں میں بھی آ جاتا ہے اور یہ وسوسوں میں بھی آتا ہے، اور یہ مختلف انداز کے اندر آ کے جو ہے یہ انسان کو لوٹتا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو اب شیطان نے جب دیکھا کہ یہ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اب یہ انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا، تو لہٰذا اب تو شیطان کے لیے بڑا فکر مندی کا معاملہ شروع ہو گیا کہ وہ تو بڑا خوش تھا کہ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے. تو اس نے کیا کیا کہ ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل میں ظاہر ہوا. سراقہ بن مالک کون تھا؟ یہ ایک الگ ہسٹری ہے، یہ بھی عرب کا ایک اچھا خاصا جو ہے بزرگ اسے سمجھتے تھے، لوگ اس کی بات مانا کرتے تھے. تو اس کی شکل میں ظاہر ہوا ان کی اس ٹیم کے پاس جو مشاورت کر رہی تھی، اور انہیں تسلی دی کہ بنو کنانہ ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اپنے آپ کو اس بات کا ضامن ٹھہرا دیا کہ میں ضامن ہوں کہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، لیکن اس جنگ میں تم نے ضرور جانا ہے. اور ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ بنو کنانہ والے تم سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ تمہارے گھروں میں کیسے آئیں گے؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے جنگ کی تیاری کرو اور نکلو یہاں سے. تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کیا ہے. اور کس طرح ذکر کیا ہے؟ وَإِذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں تمہارا نگہبان ہوں. قرآن میں سورہ الانفال آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
کہ انہیں ورغلایا شیطان نے، شکل میں آ گیا دوسرے بندے کی. یہ جو شیاطین ہیں جنات ہیں، یہ مچھر سے باریک سے لے کے اونٹ تک کی شکل بدل لیتے ہیں. یہ چونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہاں سے اسماء چوری کر کے جب یہ آئے زمین پر بھی، تو یہ ان کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے نا، قرآن کا فیصلہ، اللہ نے انہیں قوت دی ہے، لیکن اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہیں، تیری چالوں میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بالکل جو ہے آپ اس کی چالوں میں نہ آئیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں دین اسلام کے اوپر. جو ہے آپ اپنے مشائخ کے ساتھ جہاں جہاں آپ کی نسبت ہے ان سے جڑے رہیں، علم حاصل کریں، وہاں سے دین لیں. یہ وسوسے پیدا کرے گا، خیالات برے پیدا کرے گا، بھگانے کی کوشش کرے گا، بھگوڑا بنائے گا کہ چھوڑو یار اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں. حضرت جنید بغدادی کے واقعات میں ملتا ہے، کہیں اور جگہوں پہ بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک شخص 3 سال کے بعد اپنے پیر صاحب کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں. ان کا کیا وجہ ہے؟ وہ وسوسہ ڈالا شیطان نے. ان کا جی میں تو آپ کی کرامتیں سن کے آپ کے پاس آیا تھا اور مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اور میں بالکل محروم ہوں، میں نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا کبھی تم نے مجھے جو ہے ایسا دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کی ہو؟ تو فرمایا میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی. ان کا تو پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس کے پاس، میرے پاس تو ہواؤں میں اڑنا اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہندو کافروں کے پاس بھی یہ چیزیں ہوں گی. اصل اتباع ہے. اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں عبادت کروں اور غیب کی چیزیں جانوں، میں عبادت کروں تو کشف القبور شروع ہو جائے، میں عبادت کروں تو بس اوپر سے میرے لیے کھانے اترنے شروع ہو جائے، میں عبادت کروں تو مال دولت جو ہے میری زمین سے نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ پھر شیطانی حملے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں شیخ کو اس لیے پکڑ لوں اور پیر اس لیے پکڑ لوں کہ میری دنیا سمر جائے، میرا کام ہو جائے اور یہ کام ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ نفس و شیطان کے حوالے ہے. یہ دونوں اس طرح کی بیعت کرنا اور کرانا یہ ناقص ہو جائیں گے. نفس اور شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہے میرے دوستو، میرے پیاروں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس معاملے کو سمجھنا ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آپ نے قرآن اور سنت پہ جب عمل کرنا ہے، جب قرآن اور سنت کی طرف چلنا ہے، تو شیطان ہر طرح سے جو ہے آپ کو ورلائے گا اور بغاوت کے لیے اکسائے گا. اور اسی وقت جو ہے آپ وضو کریں اور نوافل پڑھیں، توبہ و استغفار کریں، اس مقام کو بدل دیں جہاں آپ پہ شہوت کا غلبہ آئے، جہاں آپ پہ بد نگاہی کا معاملہ بنے، جہاں آپ پہ بے پردگی کا معاملہ بنے. کیونکہ پردہ تو پیر اور عورت مرد کے درمیان بھی ہے، کیونکہ غیر محرم ہے پیر، اس میں بھی ہے. جب بھی تم سمجھو کہ غیر شریعت معاملہ کسی مقام پہ آتا ہے، لمحہ بھر کے لیے آتا ہے، اس مقام کو چھوڑ دو اور فوراً سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کے سامنے مناجات شروع کر دو. اللہ مدد کرے گا، اللہ محفوظ کر لے گا، بچا لے گا. تو اس ملعون نے سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کفار قریش کو پھر ورغلایا. نہیں، تم نکلو، محمد رسول اللہ تمہارے لشکر کو لوٹ لیں گے اور تم نکلو. جو اور پھر جو ہے قرآن نے اس کا نقشہ سورہ الانفال آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے کی کہ شیطان کس طریقے سے جو ہے آراستہ کر دیتا ہے. اور یہ آراستہ کرتا ہے، اس کا اور جگہوں پہ بھی ذکر ہے، یہ آراستہ کرتا ہے دنیا کے حسن و جمال کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی دولت کو. تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دیکھیں جناب آدم علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسا راستہ دے دیا ہے کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے تو پھر تم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، توبہ و استغفار کی طرف جانا ہے، معافی کی طرف جانا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. تو اس سے تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. شیطان کے حملے سے بچنا ہے. بنیادی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ادھر سے پھر شیطان کے ورغلانے پہ وہ بھی نکلتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور پہلا پڑاؤ مدینہ پاک سے 1 میل دور بیر ابی امبا کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور لشکر کا جائزہ لیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مندرجہ ذیل مقامات پر گزرے اور اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے گئے. برکت کے لیے ان مقامات کا نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. نقیب المدینہ، العقیق، ذو الحلیفہ، قلۃ الحبیش، تربان، ملل، غمیس الحمام، سخیرۃ الیمامہ، السیالہ، فجر الروا، شنوکا. یہ مقامات تھے جہاں میرے آقا اپنے صحابہ سے رکتے بھی اور مشاورت بھی کرتے.
مشاورت کا عمل. اب دوسری چیز میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیکھنے کی چیز ہے اس بدر کے مقام پہ، اب ہم نے اس مقام سے یہ چیز بھی سیکھنی ہے. پہلی چیز مساوات کی ہم نے یہاں پہ لے لی ہے، اتحاد کی ہم نے لے لی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر مشاورت کی چیز آ رہی ہے. اپنی اپنی منزل جہاں پڑاؤ ہوتا صحابہ کو اکٹھا کرتے، جو مختلف قبیلوں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ملے تھے ان میں سے بھی ایک ایک کو بلاتے اور مشاورت کرتے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اور پھر مرج الذبیحہ کے مقام پر لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ لشکر میں کم عمر بچے بھی ہیں تاکہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، اور ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن حازب، اسید بن حسیر، زید بن ارقم، زید بن ثابت انصاری الانجاری رضوان اللہ تعالی اجمعین کو واپس جانے کا حکم دیا کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ قافلے میں آگے ہیں، تو آگے اتنا بڑا وہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان بچوں کو اس میں نہیں. دیکھیے ہم اپنے بچوں کو اس بدر سے کیا درس دے سکتے ہیں. جو ایمان دل میں بن جائے گا، جو آپ اپنے بچے کی تربیت اپنے گھر سے کریں گے، دین کی محبت، اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، تاجدار ختم نبوت کا معاملہ، حساس معاملوں کے اوپر جو ہے جس کے اوپر ابھی امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے. صحابہ کی عظمت کے قصے، مائیں جو ہے رات سوتے وقت بچوں کو صحابہ کے تذکرے سنایا کرتی تھی، مائیں جو ہیں کربلا والوں کے واقعات سنایا کرتی تھی، مائیں جو ہیں امام حسن حسین کے بچپن کا زمانہ اس کی باتیں بچوں کو سنایا کرتی تھی، اور بچے وہ سنتے سنتے لوری لیتے لیتے سو جایا کرتے تھے. اب دیکھیے مدینہ میں یہ جو بچے تھے یہ صحابہ کے ہی بچے تھے، اور یہ بھی صحابی تھے. یہ ان سب پر اللہ کی رحمتوں اور برکتیں نازل ہوں، رب کی رضا انہیں مل چکی ہے. تو اس میں کم عمر صحابہ کے جو آپ کی اولاد میں تھے، اور اس میں عمیر بن ابی وقاص. آپ اس چیز کو سوچیے اور ملاحظہ کیجیے. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. حضور میں بے شک کم سن ہوں، کمزور ہوں، لیکن میرا عشق کمزور نہیں ہے، میری محبت کمزور نہیں ہے، میرا ایمان کمزور نہیں ہے. یا رسول اللہ بے شک میں عمر میں کم ہوں لیکن شہادت کا جذبہ ہے میرے اندر، میں بھی آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا، یہ شوق دیکھا، تو پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے میدان بدر میں جام شہادت نوش کیا. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 برس. اب دیکھیں کہ چڑھتی جوانی. آج تو مائیں جو ہے بچوں کو داڑھی رکھنے سے منع کر دیتی ہیں. آج تو مائیں جو ہیں بچوں کو جو ہے مسجد میں جانے کے لیے روک دیتی ہیں، نہیں مسجد میں نہیں جانا، کسی عالم دین کے پاس نہیں جانا، کہیں یہ بھی دیندار نہ ہو جائے. علماء حق کے پاس جایا کرو. آپ کی وہ گلی میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، آپ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی. میری یہ عادت ہے، میں تمام امت مسلمہ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ جہاں جہاں پر ہیں، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور رسول اللہ کا لائے وہ دین پھیلا رہے ہیں، قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کی صحبت اختیار کیا کرو علماء کی، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. تو اس بچے نے اپنی جوانی میں شہادت پیش کی، اور اس مقام کے اوپر جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پڑاؤ کیا. اگر آپ کو موقع ملے اور بدر کے اس مقام کی طرف جائیں اور جو لوگ وہاں کے حال و احوال جانتے ہیں، اس جغرافیے کو جانتے ہیں، تو پھر چیزیں ابھی بھی وہ مقامات مل سکتے ہیں. وہاں پر ایک کنواں ہے بئر سقیہ.
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا پانی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی اس کنویں کا پانی پینے کے لیے کہا. پھر وہاں پر نماز ادا کی اور اس روز ان الفاظ سے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی. اب وہ دعا جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں نے اسے سیرت ابن کثیر کے اندر پڑھا ہے, سبل الہدا کے اندر پڑھا ہے, امتاع الاسماء کے اندر پڑھا ہے, دیگر کے اندر پڑھا ہے, اور اس میں ایک خاص جو ہے خاص بات ہے, اس لیے میں اسے عربی متن اور ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور سنیے بھی. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی, اور یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں اس وقت. ایک دعا تھی مکہ معظمہ کے اندر مانگی گئی, اور وہ دعا مانگی تھی جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ, اور ایک دعا مدینہ کے اندر مدینہ کے لیے مانگی جا رہی ہے. بیئر سقیا سے پانی پیا, اور اس مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک دعاک لأہل مکہ و انی محمد عبدک و نبیک ادعوک لأہل المدینۃ ان تبارک لہم فی سعیہم و مدہم و ثمارہم اللہم حبب الینا المدینۃ واجعل مبہا من الوباء بحرم اللہم انی حرمت ما بین لبتیہ کما حرم ابراہیم خلیلک مکہ. اے اللہ عز و جل, جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے, تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے. کیسے پیارے کلام ہے اور کیسے پیارے انداز میں اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات ہو رہی ہے. اے اللہ, ابراہیم تیرے بندے, تیرے خلیل, تیرے نبی تھے, انہوں نے اہل مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی, اور میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم فدا ابی و امی, یہ میری طرف سے یہ الفاظ ہیں, یہ اس الفاظ میں نہیں, آپ سب یہ پڑھا کریں, فدا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں اور میری اولادیں آپ پہ قربان. آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ, تیرا نبی ہوں, میں اہل مدینہ کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے لیے ان کے سا میں, ان کے مد میں, ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ تعالی مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے, اور جو وبائی امراض وہاں ہیں انہیں خم میں بھیج دے. اے اللہ, میں نے مدینہ کے دو کناروں کے درمیان علاقہ کو حرم بنا دیا ہے, جس طرح تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنا دیا تھا. اس لیے اس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے. آج پتہ چلا کہ مدینہ میں بھی جناب ابراہیم کی دعا نے کافروں اور مشرکوں کو مکہ میں ایک خاص مقام تک روک دیا. حرم پاک کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکتے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اللہ سے دعا مانگی, اور مدینہ کی حد مقرر ہوگی کہ کافر اور مشرک اس مدینہ کی حد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو پھر یہ دعائیں جو تھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, ہمیں اس پورے سفر کے اندر ملتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں, کس طریقے سے آگے اپنے صحابہ کو ساتھ ساتھ خطبہ بھی دے رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, ان کا جوش و جذبہ اور ولولہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی خبر گیری بھی کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے اصحاب ذیشان کے ساتھ مقام زفران کے مقام پر پہنچے اور قیام فرمایا, تو اس جگہ اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑھتا ہوا آ رہا ہے تاکہ وہ اپنے قافلے کا بچاؤ کر سکے, اور اس اطلاع نے ساری صورتحال کو بدل دیا.
اور اس جگہ پر میں مجلس مشاورت کی گفتگو یہاں پر میں کر رہا ہوں. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شورا مرتب کی تھی. ہر مقام کے اوپر جو ہے آپ کی شورا چلتی تھی اور بات آپ ان سے مشاورت کرتے تھے. تو میرے آقا نے مجلس مشاورت قائم کی. اب اگلے پوائنٹ میں نے آپ کو 5 نمبر پہ یہ بتا دیا کہ جب بھی موقع آئے ہمیں خوشی, گھر میں کوئی خوشی, کوئی شادی, کوئی بیاہ, تو گھر کے 2 4 5 بندے مل کے جو ہے مشاورت کر لیا کریں. اور کوئی بھی چیز کا کام کرنا ہے, دینی معاملہ ہے تو دین والوں سے مشاورت کر لینی ہے, طب کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر سے مشاورت کر لینی ہے, اور کوئی بلڈنگ کا معاملہ ہے تو وہ کسی انجینئر سے جا کے بات آپ نے کر لینی ہے. مشاورت کا عمل جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے, اور جس نے مشاورت کی وہ محفوظ ہو گیا. تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین, انصار, اوس و خزرج کے قبائل جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے ان کی مجلس میں شمولیت کو ان کو دعوت دی اور وہ سب جمع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صورتحال سے ان کو آگاہ کیا کہ قریش جو ہے ایک بڑا لشکر لے کے اور بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. پوچھا اب تمہاری کیا رائے ہے, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, ہم 313 ہیں تقریباً. سنیے یہاں پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں. اور آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور پوری دنیا جو ہے سمٹ چکی ہے. پوری دنیا کو آپ اپنے ہاتھ پہ جو ہے گوگل کو بٹن لگاتے ہیں اور آپ کو میپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ اپنے گھر کو دیکھ لیتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جو مشاورت کا یہاں پہ عمل ہوا اور اس جگہ پہ یہ چیز ہوئی, اور یہ ایک ایسا میسج اور پیغام دے دیا کہ رہتی دنیا تک جس شخص نے بھی اس پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. محبت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور اس جگہ پہ مشاورت کی, اور اس مقام پہ جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. صورتحال سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اتنا بڑا لشکر, اتنا سب کچھ آ رہا ہے, ہم بڑے کم ہیں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت دنیا کے نقشے پہ دیکھیں مسلمان کتنی تعداد میں ہیں. اس وقت دنیا کے نقشے پہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنے ذخائر ہیں. اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو ہے تیل کے اوپر پورے کا پورا کنٹرول ہے. جہاں جہاں سلطنت اسلامیہ ہے وہاں پر پیٹرول اور دیگر ذخائر نکل رہے ہیں. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, تعداد بھی ہے, جس کے باوجود ہم مروب ہیں کفر سے, ہم ڈرے ہوئے ہیں کفر سے, اور ہم قدم آگے نہیں بڑھا رہے. ہم جو ہے سنیے, اسلام امن اور سلامتی کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جب بھی اٹھے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا جس کے اندر ایمان موجود ہے. اس کے باوجود ہم بڑے ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا تو معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے گا, ہم تو اپنے نبی کی گفتگو کریں گے یا ان کے والی بولیں گے تو بائیکاٹ ہو جائے گا, ہیومن رائٹ کی غلطی ہو جائے گی. ہیومن رائٹ کی غلطی, فنڈامنٹل رائٹس کو پڑھے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس میں ایک عام مزدور کو تو حق دے رہے ہیں, لیکن ایک نبی کا جو ہے وہ عزت اور مقام اور مرتبہ آپ کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہے. سارے کے سارے نبی جو ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذرا بھر بھی بے ادبی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتی ہے. اور اس کفر پہ خاموشی اختیار کرنا, مصلحت اختیار کرنا, ہمیں معیشت ہماری بند ہو جائے گی, ہمارے جو ہے کافی تعلقات ختم ہو جائیں گے, ہمارے جو ہے نا جو ہماری آپس میں ملکی تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ہماری سفارتی تعلقات جو ہیں ان میں خرابی آ جائے گی, ہمیں جو ہے باہر سے امداد آنی بند ہو جائے گی, نئی امدادیں بند ہو جائیں, ملک بند ہو جائیں.
تباہ و برباد ہو جائے سارے کے سارے، لیکن ناموس رسالت کے اوپر جو ہے کبھی بھی زبان کو بند نہیں کرنا۔ آج میں آپ کے سامنے میں وہ خطبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے قلیل اور مختصر، جان نثاران صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروانے، ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں کیا ہے۔ جیسا میں نے جغرافی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دنیا کی طاقت اس وقت مسلمان کے ہاتھ میں ہے لیکن کمزور ہے، تو اس میں سب سے پہلے جب یہ مشاورت ہوئی تو سب سے پہلے حضور کے وفادار، حضور کے غار یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ پھر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنے جذبہ جانثاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پھر مقداد بن عمر اٹھے، انہوں نے عرض کیا۔ بہت سے صحابہ نے اپنی اپنی جگہ پہ وہ جو ہے اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کے سامنے اپنی وفائیں رکھی۔ اب اس میں سے ایک متن میں نے حدیث پاک سے چنا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ سیرت ابن کثیر کے اندر بھی ہے اور دیگر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے اور رسول رحمت اس کے اندر بھی ہے، سبل الہدا کے اندر ہے، دلال النبوہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ متن موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ امض لما رق اللہ ونحن معاک واللہ لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك القمعاد لجدلنا معك من دونه حتى تبلغه یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تشریف لے چلیے، قدم آگے بڑھائیے، جدھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو جواب بنو اسرائیل نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ جائیے آپ اور آپ کا خدا، چلیے آگے اور ان سے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تشریف لے چلیے اور اب دیر نہ کیجئے اور آپ کا پروردگار اور جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں اور ہم اپنی قربانیاں دے دیں گے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ رسول اللہ جہاں جہاں تک آپ ہمیں لے کے جائیں گے، ہمارا آخری فرد بھی آپ کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تھی وفا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان افروز جذبات کو سنا تو ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ جو ہے آپ فرماتے رہے عام لوگوں سے بھی، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو اور اس میں مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہ سن کر اٹھے اور عرض کرتے ہیں واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، یوں لگتا ہے کہ جیسے حضور ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھنا، مشاورت، لیکن مشاورت کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ، جیسے آپ نے صحابہ کو بلایا مشاورت کی، آپ بھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مشاورت کرو، جذبات نہ کرو، رشتہ داروں کے خلاف ایک دم جو ہے بغاوت نہ اٹھا دو، پہلے سوچو پھر جو ہے نا، اور سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرو، ہر معاملے میں مشاورت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے صحیح سمجھا، میں رائے تمہاری لینا چاہتا ہوں کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیونکہ بہت سخت کڑا مقام آگے آ رہا ہے۔ اور مجلس مشاورت بخیر انجام پذیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دشمن کے مقابلہ کے لیے چلنے کی دعوت دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے چل پڑتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس کا ذکر جو ہے
علامہ یعقوب الہمومی نے مجموع البلدان میں بدر کے بارے میں کیا ہے، معاون مشہور بین مکہ والمدینہ اسفل وادی صفراء بینہ و بین الجار وهو ساحل البحر لیلۃ ویقال انہ ينسب الی بدر ابن یخلد من نظر بن کنانہ. یہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اس نام سے مشہور ہے. وادی صفراء کے نشیب میں ساحل سمندر سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بدر بن یخلد بن نظر کی طرف منسوب ہے، اسی لیے اس نام سے اس کو شہرت مل گئی. یعنی اس کنویں کا نام، اس جگہ کا نام، اس گاؤں کا نام بدر تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اسی لیے یہ جنگ بدر کے نام سے یہ جنگ مشہور ہوئی، کیونکہ اس مقام پہ پڑاؤ پڑ گیا اور اسی جگہ پر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 صحابہ جو ہیں اس جنگ کے اندر اس مقام کے اوپر شہید ہوتے ہیں. یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ بدر کا مقام، کیونکہ بدر پہ ہم پہنچ گئے ہیں. انتہائی سمیٹ کے میں اس بات کو وہاں پر لے کے آیا. تھوڑی سی بس رہ گئی ہے بات سمجھانا ہے، کیونکہ میں نے ان صحابہ کا اور آپ نے ان صحابہ شہدائے بدر کا ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگنا ہے. تو پھر یہاں پر یہ جو بدر ہے یہ بیضوی شکل کا ایک میدان میں واقع ہے. اگر ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کا میدان ہے کہ بیضوی شکل جو ہے اس نما ہے، درمیان میں خالی اور پہاڑ ہیں سائڈ پہ، اور چاروں طرف سے یہ گھیرا ہوا ہے اس کو، اور اس کے اندر چاروں طرف سے یہ گھرا ہوا میدان 5.5 میل اور عرض 4 میل کے قریب ہے. ارد گرد کے پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں، مشرق کی جانب کے پہاڑ یا ٹیلوں کے نام، وہ یہ سارے چیز، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ تمام پہاڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے. اور سورہ انفال میں بسلسلہ غزوہ بدر مسلمانوں اور قریش مکہ کے ٹھہرنے کی جگہوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے. یعنی اس جگہ پر جو ہے خاص کر 2 مقام میں ابھی آپ کے سامنے لینے لگا ہوں. ان میں شمالی طرف جو ٹیلے تھے ان کا نام تھا العدوۃ الدنیا، یعنی قریب کا ناکا، اس کا ترجمہ یہ ہے قریب کا ناکا. اور جنوبی ٹیلہ کا نام تھا العدوۃ القصویٰ، دور کا ناکا. یہ آخری ٹیلہ کے پاس جو اونچا ٹیلہ تھا یہ مغرب جانب کا ٹیلہ جبل اسفل کہلاتا تھا. اب قرآن نے اس جگہ پر ذکر کیا، ان 2 ٹیلوں کا ذکر کیا ہے. یہ پہلے کے نام تھے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. یہ وہ دن تھا کہ تم قریب کے ناکا پر تھے اور ادھر دشمن دور کے ناکا پر تھے. یہ جو ہے اللہ اپنے محبوب کی ادا بتا رہا ہے یہاں. تم قریب ناکے پہ تھے اور دشمن دور کے ناکا پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے حصے میں یعنی سمندر کے کنارے نکل گیا. تو یہ اس طرح سے قرآن نے بھی اس کا نقشہ لیا ہے. اب آبادی بظاہر خاصی بڑی تھی، کئی 100 مکان پتھر کے بنے ہوئے جنہیں اس وقت مقامی اصطلاح میں قصر کہتے تھے. اور اب اس جگہ پر 2 مسجدیں بھی قائم ہیں. اب جو ہے نا اس مقام پہ بدر کے مقام پہ مسجد جامعہ جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، اور اس مقام پر جہاں غزوہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا جسے عریش کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے آپ پوری جنگ کو دیکھ سکتے تھے. جتنی بھی افواج مسلم ہیں انہوں نے اپنی جنگوں میں جتنی بھی جنگی چالیں تھیں وہ جنگ بدر سے سیکھی. اس وقت تک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک فوجی اصطلاح میں الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی جنگ بدر کے استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کے نالج کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسلامی سلطنت کی جتنی بھی افواج ہیں وہ جو ہے اسی طرح کی تقسیم کرتے ہیں جس طرح بدر کے مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تقسیم کی تھی کہ کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس طریقے سے ہوگا. اسی طرح ایک عریش بنایا گیا. آج بھی جو آرمی میں کمانڈ کرتا ہوتا ہے کسی بھی فوج کی جب جنگ میں جاتا ہے تو وہ جو کمانڈر ہوتا ہے اس کی جگہ کو محفوظ بنایا جاتا ہے پہلے. تو اب اس جگہ پر جو ہے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پہلی بات یہ سوچی
کہ سب سے پہلی ہماری مشاورت ہوئی کہ سب سے پہلے ہم اپنے محبوب کے لیے ایک ایسا مقام بنائیں جہاں ان کو ٹھہرایا جائے اور وہاں پہ وہ امن سے رہیں، ان کے ارد گرد ان کی حفاظت کے لیے صحابہ ڈیوٹی کریں اور باقی جا کے میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ پوری ترتیب بن گئی اور صاحبان بن گیا اور یہ بلند مقام تھا، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہستی کو بھی اس کے اندر ساتھ رکھا گیا، اور اس کا نام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں پہ دیکھیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اور یہ خاص جگہ تھی تاکہ اندر کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل جوئی، پھر گفتگو، میرے آقا کی جو محبت تھی، کھل کے بات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنی، غار حرا کے ساتھی، اور پھر وہ محبت اور مقام، یہ سالار عاشقاں یہ اس عریش کے اندر جو ہے موجود ہیں ساتھ۔ تو میرے آقا نے یہاں پر قیام فرمایا، اور میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ وہاں پر ٹھہر گئی اور وہیں پہ آپ نے قیام کیا۔ بس بات میری بالکل قریب پہنچ گئی ہے، میں نے اپنی بہت سی چیزوں کو جو میں نے نوٹس لیے ہوئے تھے میں نے ان کو کم کر دیا۔ خاص بات جو ہے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی، ایک تو جتنے بھی وہاں پر کنویں تھے ان سب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا۔ تقریباً 8 اور 9 کنووں کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے، اور اپنے صحابہ کی مشاورت پہ 8 کنووں کو بند کر دیا گیا اور ایک اپنے پانی کے لیے رکھ لیا گیا۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بارش دی کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کے خیمے تھے وہ ریت والا علاقہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریت کے علاقے پہ بارش ہو تو پانی کا پتہ نہیں چلتا، اور کیچڑ والی جگہ، چیکنی مٹی والی جگہ ہو تو جو دشمن تھے، کفار تھے، وہ ایسی مٹی پر تھے جہاں پہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اور اتنے جانور ان کے ساتھ تھے، جب وہ اس کیچڑ میں گھومے پھرے تو اس طرح کی دلدل بن گئی ان کے لیے، ایک یہ بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا۔ اور یہ جمعہ کی رات تھی، اور صبح جمعہ کو یہ مارکا ہوا، یہ رات جمعہ المبارک کی رات تھی، اور اس میں بھی میرے آقا نے سیکیورٹی کے اوپر جو ڈیوٹی لگائی، اور پھر وہ لوگ آگے پہنچتے ہیں اور کس طریقے سے وہ خبر لے کے آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار کس طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر بھی بڑی گفتگو چاہیے، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ لیکن اس جگہ پر بہت کم اور قلیل جو ہیں صحابہ کی جماعت، اور میدان بدر سج گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بدر کا مقام سجتا ہے تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اس چھوٹی سی مختصر سی جماعت کو فتح و نصرت دے، اگر آج تیری مدد نازل نہ ہوئی تو اس روح زمین پہ تجھے اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوب کی اور محب کی باتیں ہیں۔ جنگ جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے خاص اس جگہ پر جو ذکر کرنا ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ڈیوٹیاں لگ گئیں، سارے معاملات ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ کون سی ایسی جنگ ہے جس میں علی کی تلوار نہیں چلی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کفار سے جنگ کر رہا تھا، کافروں کو جو ہے اپنی تیگ کے نیچے دے رہا تھا، ایک دم میرا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا کہ جنگ گمسان کی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے میدان کو چھوڑ دیا، میں سیدھا عریش کے اندر آ گیا، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں،
اور زبان مبارک سے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ چلا گیا، پھر جنگ کی، پھر واپس آیا، پھر اسی انداز میں اپنے محبوب کو دیکھا، پھر میں جنگ میں چلا گیا، پھر میں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی، پھر مجھے حضور کا خیال آیا، میں پھر عریش کی طرف آیا۔ جب وہاں پہ آتا ہوں تو اللہ کے محبوب یہی دعا پھر مانگ رہے ہیں، اللہ کے یہ اسماء کا ذکر کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، اور سجدے کی حالت کے اندر اللہ سے جو ہے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اتنے میں اللہ کی طرف سے فتح مبین کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کو یہ خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر جنگ کی طرف لوٹ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہمیں اس مقام پر جو چیز ملتی ہے کہ اتنا کڑا وقت ہے، اتنا سخت وقت ہے یوم بدر، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد 1000 اور حضور کے صحابہ کی تعداد بہت کم، اور یہ مقابلتاً جو ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی کے اندر جو ہے پھیلا دیے، اور اس حالت میں اپنے رب کے حضور میں فریاد شروع کر دی۔ یہاں تک محویت کا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی تھی، اور آپ کے یار غار، آپ کے وفادار اور آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ چادر اٹھاتے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ آخر کار پھر آپ نے یہ عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ جس طرح سے گریہ ازاری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کی فریاد سننی ہے، آپ کو اللہ نے کامیابی دینی ہے، اور آپ کے لیے کامیابی اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے جناب ابو بکر صدیق آپ کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ کوئی مصیبت تکلیف میں ہو تو اس کی دلجوئی کی جائے، اور یہ عمل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس میدان بدر کے اندر مل رہا ہے، اور میرے آقا کے لیے کامیابی کا، وہ خوشخبری کا تحفہ بھی آ گیا کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس فتح کو سن کے منور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 1000 فرشتے نازل کیے جو قطار در قطار نازل ہوئے، دشمنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت رسول مکرم نے فرمایا، جو اس وقت بھی فرمایا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا، رخ انور کیا، کہا اے میرے صدیق، تجھے خوشخبری سناؤں، یہ جبرائیل جو زرد امامہ باندھے گھوڑے باغ پکڑے آ گئے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ نیچے اترے اور ایک ساتھ مجھ سے غائب ہو گئے اور پھر ظاہر ہوئے، اور اس وقت ان کے پاؤں پر گرد جمی ہوئی تھی، اور عرض کی عطا کا نصر اللہ اذ دعوتہ، جس وقت آپ نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آپ کے پاس آ گئی۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارا تو اسی وقت مجھے حکم ہو گیا اور میں آپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ۔ خوشخبری پہنچ گئی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، جنگ کی صفوں کو درست کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ جو بھی آگے ہوتا تھا تو اس کو ایک تیر سے پیچھے کرتے، صفوں میں صف بندی کرتے۔ اتحاد، ڈسپلن، نظم و ضبط جتنا بنا ہے وہ بدر کے مقام سے نکلا ہے۔ تو آپ کا ایک وہ جو آپ نے تیر پکڑا ہوا تھا اس سے اشارے سے صف کو سیدھا کر رہے تھے، تو اس صف میں حضرت سواد بن غزیہ سب سے آگے نکلے، تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں جب پیچھے کیا تو وہ ان کے شکم پر لگا اور ہلکی سی ان کو خراش وہاں پر آ گئی، اور آپ نے فرمایا استوی یا سواد،
ایسا بات سیدھے ہو جاؤ. وہ سیدھے تو ہو گئے لیکن معنن گویا ہے, بولے اس وقت یہ بات سننے والی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چوٹ سے درد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل و انصاف کے لیے مبعوث فرمایا ہے. فَعَقِدْنِي مجھے اس چوٹ کا بدلہ لینے دیجئے. یہ دیکھیں سما اور بن گیا, مقام بدر پہ ایک کیفیت اور بن گئی. صحابہ پریشان اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سواد کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے. علمبردار عدل و انصاف نے اس مطالبے کو بے ادبی یا گستاخی پر محمول نہیں کیا. اللہ نے تو آپ کو دلوں کے راز بھی دیے ہوئے ہیں. اپنے عاشق کی انداز کو بھی سمجھ گئے. میدان جنگ میں ایک سپاہی کا اپنے سالار اعلیٰ سے اس قسم کا مطالبہ سن کر اسے کورٹ مارشل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اسے پکڑ لو اور اسے قتل کر دو اور مار دو, بلکہ کسی ادنا سی برہمی کا بھی اظہار کیے بغیر سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ کے بند کھولے, اپنی قمیض مبارک اٹھائی, اپنے شکم اقدس کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا استقد اے سواد, آؤ بدلہ لے لو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں. تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَتَنَكَهُ فَقَتَلَ بَطَنَهُ. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر والہانہ اور عشق اور مجنونی کیفیت کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور بطن مبارک کو چوم لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سواد تم نے تو بدلہ لینا تھا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے کریں یا رسول اللہ حضر مطرہ فاردت ان یکون آخر العہد بکا ان یمسا جلدی جلدہ کا یہ مرحلہ ہمیں درپیش ہے. وہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ میری آرزو میری تمنا تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت, کیونکہ شہادت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے, میری یہ تمنا تھی, موت میرے سامنے کھڑی ہے, میری آخری تمنا تھی کہ اے سواد اس وقت بہت بڑا اعلیٰ عمل ہے کہ تو جلدی جلدی یہ مطالبہ کر دے. جب رسول اللہ تیرے مطالبے کو قبول کریں گے تو جلد اپنے آقا کے جسم کے ساتھ چمک جائے گا اور مس ہو جائے گا اور تیرا جسم بھی نجات پا جائے گا اور اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. میرے اندر تو یہ محبت اور وہ آگ بھڑک اٹھی تھی, حضور میں آپ کے جسم کے ساتھ مس ہونا چاہتا تھا. قربان ہو جائیں انسان شمع جمال مصطفی کے پروانوں پر. یہ پوری انسانیت صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان پروانوں پہ قربان ہو جائے. اجل کا وقت ہے, سامنے ہے, موت کو لبیک کہہ رہے ہیں اور بیوی بچے یاد نہیں آ رہے, بے چینی ہے, بچے بھی پاس نہیں, گھر بھی چھوڑ دیا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی یہی خواہش ہے کہ یہ جسم عطر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے ساتھ جڑ جائے اور یہ حسرتیں ہماری پوری ہو جائیں, یہ خواہشیں ہماری پوری ہو جائیں, یہ سارے ارمان ہمارے پورے ہو جائیں اور ان خوش نصیبوں کو یہ شان ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرما دی اور پھر یہ صحابی اسی مقام کے اوپر شہید بھی ہو جاتے ہیں. بس میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں, آپ پہنچ گئے ہیں. یہ پیغام آخری پیغام میں امت مسلمہ کی عورتوں کے نام کر رہا ہوں. بدر کا ایک چھوٹا سا حصہ خواتین مسلم کے حوالے کرتا ہوں, اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حوالے کرتا ہوں. نوجوانوں کو دیا کم عمر اور نوجوانوں کو دیا حضور کے عشق کو. جناب صدیق اکبر کا عشق آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا, عمر فاروق کا عشق آپ کے سامنے رکھ دیا, حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ کا عشق آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں اس خاتون کا ذکر کرنے لگا ہوں, اس خاتون کا ذکر کرنے لگا ہوں جو اسلام لانے کے جو 7-8 وقت بندے جو ابتدا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور آپ صحابیات جو ایمان ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور ان کے ایک بیٹے کا ذکر میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. عوف بن حارث, ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ نے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ ما یدھک الرب من عبدہ,
یا رسول اللہ یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ کا سر برہنہ حالت میں دشمن کی حلقہ میں اپنے ہاتھ گھسیڑ دے اور دشمن کی صفوں میں چلا جائے، اس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ارشاد سنتے ہی انہوں نے اپنی ذرا اتار کے پھینک دی اور اپنی تلوار بے نیام کی اور کفار کی صفوں میں گھس گئے، داد شجاعت دیتے رہے، دشمنان اسلام کو اپنی شمشیر سے تہ تہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا، اپنی جان کا نذرانہ اپنے خالق کریم کے حضور پیش کر دیا۔ صدق و اخلاص کے وہ پیکر تھے جنہوں نے اپنے جذبہ جان نثاری سے ادائے حق کے چھکے چھڑا دیے، اور شہادت کا وہاں پہ آپ کو وہ حصہ ملتا ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت افرا کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ قربان ہو گیا ہے، تو پھر وہ فرماتی ہیں یہ تو ایک بیٹا ہے، ابھی 2 بیٹے میرے باقی رہتے ہیں، جب تک وہ قربان نہیں ہو جاتے اس وقت تک میرے دل کو چین نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، میرے دوسرے بیٹے بھی رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ اور آپ ہی کے وہ دوسرے بیٹے جو ہیں آپ کے اوپر قربان ہوتے ہیں اور وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو اس جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، اس میں صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اور جو صبر عطا فرمایا ہے، جو شکر عطا فرمایا ہے، وہ اس میدان بدر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور توکل اللہ جو ہے کتنا بڑا ہے۔ ہمارا بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح کا اللہ پہ بھروسہ اور توکل ہے؟ کیا ہم بھی اس طرح کی محبت اور اس طرح کا خیال ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیا ہماری بھی وفائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی موجود ہیں کہ آج ہم مرنے کے لیے رسول اللہ کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج اسلام کا ہم نام تو لیتے ہیں، قرآن کی بات تو کرتے ہیں، نیکی کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ جان مال اولاد جب تک ہم قربان نہیں کریں گے اور اللہ کے بعد جو ہے سب سے افضل نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کو کامل و اکمل کرنا ہے اور رسول اللہ کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے تو پھر یہ پرفتن زمانہ ہے۔ پرفتن زمانے کے اندر رسول اللہ سے وفا کیجئے، رسول اللہ کے دین سے وفا کیجئے، رسول اللہ کی سنت سے وفا کیجئے، رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیے، اور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنی جان مال اولاد کو کسی صورت میں بھی جو ہے آپ اس میں کہ نہیں آنا، اور کبھی بھی نفس و شیطان کو جو ہے اس کے اندر نہیں آنے دینا۔ مجاہدین اسلام غزوہ بدر میں وقوع پذیر ہونے والے چشمدید حالات کے اندر اپنے سامنے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم پیچھے نہیں آ رہے، اور تاکہ اللہ نے اتنی مدد نازل کی۔ وہ سراقہ بن مالک جو شیطان کی شکل میں تھا، اب وہی مسئلہ یہاں پر میں بات کو آگے کر کے یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس جو ہے وہ سامنے آیا۔ یاد رکھنا ابلیس کسی شکل میں بھی نوجوانوں تمہیں ورکلا سکتا ہے۔ کسی عورت کے لیے تمہارے دل میں محبت پیدا کرنا سمجھ لو کہ اس ابلیس کی شرارت ہے، اس نے وسوسہ پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں بدنگاہی کی طرف یہ دعوت دیتا ہے تو یہ سمجھ لو یہ اس کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اگر اس کا حملہ ہو تو اس وقت سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے محبوب بندوں کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن ہے، اور اس سے بچ جانا ہے۔ اور جب فرشتوں کی قطار در قطار مدد اس میدان میں اترتی ہے، سراقہ بن مالک جو شکل بدل کے، شیطانی شکل بدل کے انسان کی شکل میں وہ شیطان جب آیا تو اس نے فرشتوں کو پہچان لیا، اور اس کی نظریں جب ملائکہ کے دستوں پر پڑی، اس کے تو آسان خطا ہو گئی، اس کو تو پتہ چل گیا کہ اب وقت آ گیا بھاگنے کا، تو اس نے اپنی عافیت سمجھی کہ میں بھاگ جاؤں۔ اور یاد رکھیے
جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان بھاگے گا. اگر آپ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ پہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر آپ اللہ کا ذکر کریں تاکہ شیطان آپ سے بھاگے. جب اس نوری مخلوق کو اس نے دیکھا تو یہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی. حارث بن ہشام نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور کہا اے سراقہ، ہمیں جنگ میں دھکیل، اب کدھر جاتے ہو؟ تم ہی نے تو ہمیں جنگ کے لیے یہاں پر لے کے آئے تھے. تو پھر ابلیس نے اسے گھونسا مارا اور تھپڑ مارا اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے. کہتا ہے تم جانو تمہارا کام جانے. نوجوانوں، قیامت والے دن بھی بندہ کہے گا میں نے کام نہیں کیا، شیطان نے کہا مجھے یہ کام کرایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بلائے گا اور اسے پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ جی میں نے تو اس کو نہیں کہا، یہ تو اپنی مرضی کرتا رہا. یہ وقت ہے، اس وقت یہ وقت ہے شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سمجھ جائیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے اس وقت، دشمن کی چالوں کو سمجھیں، کیونکہ شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں، دجالی قوتیں اس کے ساتھ ہیں. ابلیس ان کے دماغ، ان کے اندر جو ہے فتنے ڈال رہا ہے. جس طرح ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر جو ہے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ورغلاتا ہے. آج بھی جو ہے کافروں کے جنات اور مشرکوں کے اور یہود و نصارہ کے جو جنات ہیں انہیں ورغلاتے ہیں دین اسلام کے لیے. کبھی ناموس رسالت کے لیے ان کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں اور انہی میں سے جھوٹے نبی بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے اس شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اس دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے. اس کو ہم نے پہچاننا ہے، اپنی صفوں کے اندر نہیں آنے دینا. اے حکمرانوں، رسول اللہ کے دشمنوں کو، ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والوں کو کبھی بھی اپنی صفوں میں نہ آنے دینا. یہ سلطنت اسلامیہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا، کسی بھی عہدے کے اوپر جو ہے غدار دین کو اس کے اوپر نہ آنے دینا. کسی جھوٹے اور کافر مکار جھوٹے نبی کے پیروکار کو جو ہے اس اسلامی سلطنت کی کسی سیٹ اور عہدے کے اوپر نہ آنے دینا. اگر تم اس کام میں کامیاب ہوگے تو پاکستان پوری دنیا میں راج کرے گا. جس دن بھی تم نے رسول اللہ سے بے وفائی کی اس دن پھر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. آج وفا کا دن ہے، آج وفا کا وقت ہے، آج وفا کا سیزن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وفا کرو جس طرح 313 نے بدر کے مقام پہ کی ہے، جس طرح احد میں صحابہ نے رسول اللہ سے وفا کی ہے، جس طرح خندق میں رسول اللہ کے صحابہ نے وفا کی ہے، جس طرح سے ازواج مطہرات نے صحابہ سے وفا کی ہے. میری بیٹیوں، رسول اللہ سے ایسے وفا کرو جیسے جناب ختیجہ نے وفا کی ہے، جیسے حضرت عائشہ نے وفا کی ہے. اے میرے دوستوں نوجوانوں، اس طرح سے رسول اللہ سے وفا کرو جیسے عمر فاروق نے وفا کی ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے وفا کی ہے، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وفا کی ہے، جیسے سیدنا سلمان فارسی نے وفا کی ہے. اس طرح وفا کر کے لکھ جاؤ کہ رسول اللہ کے عاشق آج بھی زندہ ہیں. گلے کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، جان جا تو سکتی ہے، رسول اللہ کے عاشق آج بھی زندہ ہیں. سولی پہ چڑھ کے بھی یہ بتا دیں گے آج کے نوجوان، یا رسول اللہ آپ کے عاشق آج بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے، رسول اللہ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے پاک پروردگار، سب حاضرین و سامعین کی حاجات کو پورا فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ناموس رسالت کے لیے اللہ ہماری جان مال اولاد حاضر ہیں. اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ امن و سلامتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عاشق ہمیں بنا. اے اللہ اس معاشرے میں امن و سلامتی قائم فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس وائرس سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما. بیٹیوں بہنوں کو پردہ نصیب فرما. نوجوانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما. اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے.
تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، شہدائے بدر احد کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ غموں سے نجات عطا فرما دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے خزانوں سے رزق حلال عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، حیا اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ و غیبت سے بچا، ہمارے جسم کو اطاعت گزار بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔